بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی شخص ہنری فورڈ دنیا کا پہلا بزنس مین تھا۔ وہ اپنے ملازمین کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ معاوضہ بھی دیتا تھا۔ ایک بار ایک صحافی آیا اور اس نے ہنری فورڈ سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ معاوضہ کس کو دیتے ہیں؟ فورڈ مسکرایا، اپنا کوٹ اور ہیٹ اٹھایا اور صحافی کو اپنے پروڈکشن روم میں لے گیا۔ ہر طرف کام ہو رہا تھا، لوگ دوڑ رہے تھے، گھنٹیاں بج رہی تھی اور لفٹیں چل رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ اس افراتفری میں ایک کیبن تھا اور اس کیبن میں ایک شخص میز پر ٹانگیں رکھ کر کرسی پر لیٹا تھا۔ اس نے منہ پر ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ ہنری فورڈ نے دروازہ بجایا۔ کرسی پر لیٹے شخص نے ہیٹ کے نیچے سے دیکھا اور تھکی تھکی آواز میں بولا، ہیلو ہنری، آر یو اوکے؟ فورڈ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ صحافی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ فورڈ نے ہنس کر کہا، یہ شخص میری کمپنی میں سب سے زیادہ معاوضہ لیتا ہے۔ صحافی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ فورڈ نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، یہ بس آتا ہے اور سارا دن میز پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھا رہتا ہے۔ صحافی نے پوچھا، آپ پھر اسے سب سے زیادہ معاوضہ کیوں دیتے ہیں؟ فورڈ نے جواب دیا، کیونکہ یہ میرے لیے سب سے مفید شخص ہے۔ فورڈ کا کہنا تھا، میں نے اس شخص کو سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میری کمپنی کے سارے سسٹم اور گاڑیوں کے ڈیزائن اس شخص کے آئیڈیاز ہیں۔ یہ آتا ہے، کرسی پر لیٹتا ہے، سوچتا ہے، آئیڈیاز تیار کرتا ہے اور مجھے بھجوا دیتا ہے۔ میں اس پر کام کرتا ہوں اور کروڑوں ڈالر کماتا ہوں۔ ہنری فورڈ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آئیڈیاز ہوتے ہیں اور آئیڈیاز کے لیے آپ کو فری ٹائم چاہیے ہوتا ہے، مکمل سکون، ہر قسم کی بک بک سے آزادی۔ آپ اگر دن رات مصروف ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز اور نئے منصوبے نہیں آ سکتے۔ چنانچہ میں نے ایک سمجھدار شخص کو صرف سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے معاشی آزادی بھی دے رکھی ہے تاکہ یہ روز مجھے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا دے سکے۔ صحافی تالی بجانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ بھی اگر ہنری فورڈ کی وزڈم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی بے اختیار تالی بجائیں گے۔ انسان اگر مزدور یا کاریگر ہے تو پھر یہ سارا دن کام کرتا ہے، لیکن یہ جوں جوں اوپر جاتا رہتا ہے، اس کی فرصت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑی انڈسٹریز اور نئے شعبوں کے موجد پورا سال گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ بزنس کی دنیا میں بل گیٹس اور وارن بفٹ بھی ویلے ترین لوگ ہیں۔ وارن بفٹ روزانہ 4.5 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ بل گیٹس ہفتے میں 2 کتابیں ختم کرتے ہیں۔ یہ سال میں 80 کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں، لائن میں لگ کر کافی اور برگر لیتے ہیں اور سمارٹ فون استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ کیسے؟ فرصت اور سوچنے کی مہلت کی وجہ سے۔ ہم جب تک ذہنی طور پر فری نہیں ہوتے، ہمارا دماغ اس وقت تک بڑے آئیڈیاز پر کام نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ اگر دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو فری رکھنا ہوگا۔ آپ اگر خود کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھیں گے تو پھر آپ سوچ نہیں سکیں گے، آپ پھر زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور قیمتی واقعہ ہے کہ عظیم بزنس مین رتن ٹاٹا ایک دن اپنے بنگلے سے اپنی فیکٹری جا رہے تھے تو راستے میں ٹریفک سگنل پر ایک بوڑھا جو کہ ایک ٹانگ سے محتاج تھا، اس کی ایک بیٹی ہاتھ میں بچوں کے کھلونے لیے ہوئے ہر گاڑی کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بچی جس نے ہاتھ میں غبارے پکڑے ہوئے وہ رتن ٹاٹا کی گاڑی کے پاس آئی۔ یہ لڑکی مذہباً ہندو تھی جس کا نام چندریکا تھا۔ چونکہ اس وقت گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی تو اس لڑکی نے گاڑی کے شیشے کے پاس آ کر رتن ٹاٹا سر سے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونے خرید لیجئے۔ نہ جانے رتن ٹاٹا کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور بغیر کوئی کھلونا لیے اس لڑکی کو دے دیا۔ اس لڑکی نے آگے سے رتن ٹاٹا کو مخاطب کرتے ہوئے ایسا جملہ کہا کہ رتن ٹاٹا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس لڑکی چندریکا نے رتن ٹاٹا سے کہا کہ سر، مجھے آپ کے یہ 10 روپے خیرات میں نہیں چاہیے، آپ اس کے بدلے مجھ سے کوئی کھلونا لیں، ورنہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر رتن ٹاٹا بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ ایک کھلونے بیچنے والی معصوم سی لڑکی کتنی خوددار ہے۔ رتن ٹاٹا نے اس لڑکی سے معذرت کی اور 100 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ لڑکی نے پھر وہی سوال دہرایا کہ سر، آپ اپنے بچوں کے لیے اگر مجھ سے کھلونے لیں تو میں یہ 100 روپے رکھ سکتی ہوں۔ رتن ٹاٹا نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ نے جتنے کھلونے اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سب سے مہنگا کتنے کا ہے اور آپ کو کون سا پسند ہے؟ لڑکی نے ایک انوکھا بیلون نکالا
جس میں لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ لڑکی نے کہا کہ یہ 100 روپے کا ہے اور میرے پاس جتنے بھی کھلونے ہیں مجھے ان سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ رتن ٹاٹا نے کہا چلو پھر مجھے 100 روپے کے بدلے میں وہی بیلون دے دو۔ اس لڑکی نے بیلون نکالا اور رتن ٹاٹا کو دے دیا۔ رتن ٹاٹا نے کہا کہ اب یہ آپ خود رکھ لیں، کیونکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، لہٰذا میرے بچے نہیں ہیں۔ اب تم انکار مت کرنا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ کھلونا خریدنے کے بدلے میں تم مجھ سے 100 روپیہ لوگی، لہٰذا میں تم سے کھلونا خرید کر ایک بچی کو دے رہا ہوں جو کہ تم ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی اس لڑکی چندریکا کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ چندریکا کے معذور والد نے آواز دی اور ٹریفک لائٹ سبز ہو گئی تھی۔ گاڑیوں کی ریل پیل میں رتن ٹاٹا کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ لڑکی اور اس کے ساتھ وہ محتاج بوڑھا کہاں چلے گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد رتن ٹاٹا بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ فقط 2 دن بعد صبح کے وقت رتن ٹاٹا اپنے گھر سے آفس جا رہے تھے کہ بمبئی کے اسی روڈ پر ان کی نظر اسی لڑکی چندریکا پر پڑی، جو کہ فٹ پاتھ پر بیٹھے کچھ کھا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ موجود جو بوڑھا بزرگ تھا جو کہ ایک ٹانگ سے محتاج تھا وہ رتن ٹاٹا کو کہیں نظر نہ آیا۔ رتن ٹاٹا نے اپنی گاڑی کو فٹ پاتھ کے ایک سائڈ پر لگایا اور چندریکا کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی چندریکا نے رتن ٹاٹا کو دیکھا تو انہیں نمستے کہا۔ رتن ٹاٹا نے خوش اخلاقی سے جواب دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو ایک شخص یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جو ایک ٹانگ سے معذور تھے وہ نظر نہیں آیا؟ تو چندریکا کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ سر وہ میرے والد تھے اور کل ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اب ہسپتال میں داخل ہیں۔ رتن ٹاٹا نے افسوس کیا اور انہیں کہا کہ ہسپتال میں انہیں رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ خاص رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چندریکا زارو قطار رونے لگی اور رتن ٹاٹا سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں سکول جا سکتی ہوں۔ جب میں یہاں سے سکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں اوپر والے یعنی بھگوان سے گلہ کرتی ہوں کہ آخر تو نے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ میں بھی سکول جانا چاہتی ہوں، جبکہ میرے والد منع کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ معذور ہیں اور ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے یہ الفاظ مجھے ایسے لگے کہ جیسے میری سگی بیٹی مجھے سکول میں پڑھنے کی ضد کر رہی ہو۔ نہ جانے مجھے کیوں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ہی بیٹی سمجھ کر اسے پڑھاؤں۔ خدا کرے یہ اچھا پڑھ جائے اور کسی مقام کو پہنچ جائے تاکہ اسے بھگوان سے جو گلہ ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ بھگوان نے جس کسی کو جہاں رکھا ہے اسی میں ہی اس کی بہتری ہے۔ لیکن ہاں، اپنی محنت سے اپنا مقام بلند کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی اوپر والے کی مرضی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کے کھلونے اپنی گاڑی میں رکھے اور سب سے پہلے ہسپتال گیا۔ ان کے والد سے بات چیت کی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بہت زیادہ عزت دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرے عزیز دوست ہیں، آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹرز نے مجھے تسلی دی۔ میں نے چندریکا سے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان کا نام دیان ملوتی ہے۔ میں نے ان کے والد دیان سے ان کی بیٹی کو سکول میں بھیجنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ کچھ دیر گفتگو ہونے کے بعد دیان ملوتی کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی، جیسے ان کی آنکھیں میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو ان کے گھر کے نزدیک ایک اعلیٰ پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا۔ ان کے تمام تعلیمی اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کیے، اس کا وظیفہ مقرر کیا، اس کی بکس کتابیں وغیرہ خریدیں۔ اوپر والا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے تجارتی سودے کیے، لیکن نہ جانے کیوں اس بچی کے ساتھ جا کر بازار سے کتابیں اور یونیفارم وغیرہ خریدنے پر مجھے اتنی خوشی میسر ہوئی کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا بزنس میں منافع حاصل کیا ہو، اور یہ میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بات میرے اس لڑکی اور ان کے والد اور ایک اسکول ٹیچر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میں ہر مہینے بعد اس اسکول میں جاتا، ٹیچر سے اس لڑکی کے بارے میں دریافت کرتا اور جو بھی رقم ضرورت کی ہوتی وہ میں اس ٹیچر کو دے دیتا۔ الغرض
چندریکا ایک قابل لڑکی تھی، اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی تک کا سفر یہ طے کر چکی تھی۔ وقت گزرتے پتہ ہی نہ چلا اور یہ جوان ہو گئی۔ ایک دن چندریکا، اس کا والد میرے دفتر آئے، ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لائے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک چیک بنا کر جب میں چندریکا کے والد کو دینے لگا تو انہوں نے مجھے تشکرانہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ اب ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ رقم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو ترقی کی منزلوں کا مسافر بنائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چندریکا کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی ہے جہاں پر اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں اب رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج چندریکا کو ایڈوانس میں پہلی تنخواہ ملی ہے جو ہم لے کر سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں۔ رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ چندریکا اور اس کے والد دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نے 2 نہیں بلکہ 2 لاکھ انسانوں کی زندگی کو سنوارنے میں تھوڑا سا کردار ادا کیا اور ان کی زندگی چمک اٹھی۔ خیر، وہ کچھ دیر میرے پاس رکنے کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ ایک دن چندریکا کے آفس میں اس کی پروموشن تھی تو مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں جب گیا تو مجھے وہاں پر ایک امپلائی نے بتایا کہ چندریکا بہت ہی شاندار لڑکی ہے، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے۔ ایک امپلائی نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں بے ساختہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ چندریکا نے اس کمپنی میں 2 لوگوں کی گزشتہ 2 سالوں سے مدد کر رہی تھی۔ ان چاروں کے تعلیمی اخراجات چندریکا برداشت کر رہی تھی۔ اس کی پروموشن کی تقریب کے دوران ایک افسر نے انہیں ایکسٹرا بونسز سے نوازا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کمپنی کے 2 لوگوں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات آپ ادا کر رہی ہیں۔ تو چندریکا نے روتے ہوئے رتن ٹاٹا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تقریباً 15 سالوں میں پہلی دفعہ تھا کہ چندریکا نے کسی کو یہ بتایا کہ میں آج جس مقام پر ہوں وہ رتن ٹاٹا کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی چندریکا یا اس کے والد نے کبھی کسی سے اظہار کیا اور نہ ہی کبھی رتن ٹاٹا نے کسی کو بتایا کہ میں ان کے گھر کی یا ان بچیوں کی تعلیمی اخراجات کی ہر چیز کی کفالت کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چندریکا اس قدر روئی کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجبوراً رتن ٹاٹا اپنی جگہ سے اٹھے اور چندریکا کو حوصلہ دیا، انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کی کفالت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو وہ ایک ذریعہ ہوں، کفالت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے جو سب کی کفالت کرتا ہے۔ چندریکا نے تاریخی جملے کہے کہ اگر یہ شخص میری مدد نہ کرتا، ہماری کفالت نہ کرتا تو میں آج یہاں کبھی نہ پہنچتی، اور اگر میں یہاں آج نہ پہنچتی تو جن لوگوں کی آج میں کفالت کر رہی ہوں، جن کے تعلیمی اخراجات آج میں برداشت کرنے کا ذریعہ بنی ہوں، میں وہ کبھی نہ بن سکتی۔ اس کا سارا کریڈٹ سر رتن ٹاٹا کو جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ رتن ٹاٹا نے اس تقریب کے دوران سارے واقعہ کو بیان کیا تو پورے حال میں تالیوں کی گونج اور سر رتن ٹاٹا کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر NDTV کے ایک نیوز اینکر نے اس خبر کو شائع کیا۔ ویسے تو رتن ٹاٹا کی پہلے ہی بہت زیادہ پبلسٹی تھی، وہ ایک مشہور اور کامیاب بزنس مین تھے، ایک نیک انسان تھے، لیکن اس واقعہ کے سننے کے بعد ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس واقعہ کے بعد رتن ٹاٹا سر نے جو ٹاٹا ٹرسٹ قائم کیا تھا اس میں ایک مخصوص حصہ ایسے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے مختص کیا تھا جن کے تعلیمی اخراجات ان کے والدین برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ رقم کوئی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی جسے ہر ماہ ٹاٹا ٹرسٹ سے ادا کیا جاتا تھا، اور اس کا سارا کریڈٹ رتن ٹاٹا سر کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کا آسرا بننے میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ رتن ٹاٹا جیسے مخلص انسان اس دنیا میں بہت کم ہیں جن کا مذہب انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ رتن ٹاٹا کی ٹرسٹ ٹاٹا نے جتنی خیرات تقسیم کی ہے اس سے بے شمار فیکٹریاں لگائی جا سکتی تھیں، بے شمار بنگلے بنائے جا سکتے تھے، بے شمار گاڑیاں خریدی جا سکتی تھیں، لیکن سر رتن ٹاٹا نے انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی۔